اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ۔ سلمان اظہری صاحب احترام کرتے ہیں، انہوں نے، کیونکہ ایمان یہ نہیں کہتا ہے کہ اگر 4 آدمیوں کے ساتھ رہو تو پھر اس کے ساتھ جو معاشرے میں گندگی پھیلانے والے، جو بھائی بھائی کو کاٹنے والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس وقت صبح کا موسم ہے اور ہم اپنے مدرسہ وحیدیہ لیدری خطیب میں موجود ہیں، اور موسم آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ موسم کو اس انداز میں دیکھ سکتے ہیں کہ کوہرا کافی زیادہ ہے، حالانکہ دھوپ جلد از جلد نکلے گی۔ اور ادھر آپ کو سامنے روڈ بھی قریب میں ہے، اور اس سائیڈ میں آپ کو مدرسہ ہے جو کہ دکھ نہیں رہا ہے۔ آپ حضرات سوچ رہے ہوں گے کہ اس کوہرے میں آخر ہمیں کیا دکھانا چاہ رہے ہیں، تو آج دکھائیں گے وہ جو چیز نہیں دیکھ پا رہے ہیں آپ۔ محترم ناظرین، اپنی گفتگو کو ہم اس شعر کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ محترم ناظرین، اگر ہم تھوڑا سے اپنی نظر کو وسیع کر کے دیکھیں اور گہرائی سے سمجھیں تو آج ہم مسلمانوں کے اندر جو سب سے بڑی پریشانی کا جو باعث جو چیز بنی ہوئی ہے وہ فرقہ پرستی ہے، فرقہ وارانہ فساد ہے، اور اس چیز سے بہت سے ایسے گھر ویران ہو چکے، بہت سے ایسے لوگ اپنوں سے جدا ہو چکے، بہت سے لوگ جو اپنوں سے پرائے ہو گئے۔ آخر یہاں اگر ہم ہندوستان کے اعتبار سے دیکھیں کہ جس دیش میں رہ رہے ہیں، یہاں ہندوتوا اور بجرنگ دل اور اس طرح کی جو ناسور لوگ موجود ہیں، ناپاک لوگ، جن سے اسلام اور اہل اسلام کو تو تکلیف پہنچ ہی رہی ہے اور دکھ تکلیف آ ہی رہی ہے، وہ تو ایک الگ ہی مسئلہ ہے۔ لیکن جو کم ظرف ہیں، کم نظر ہیں، جن کو بالکل کسی طرح کی لیاقت نہیں ہے، وہ یوں کہیے کہ وہ اندھے ہیں، وہ کنویں کے میڈھک ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں جہاں رہ رہے ہیں وہی دنیا ہے، اپنی نظر کو وسیع نہیں کرتے، بس اسی میں فرقہ واریت، ایک دوسرے کو الگ کرنا، جدا کرنا، یہ لگا ہوا ہے۔ حقیقت میں یہ بہت بڑا خامیازہ ہے جو مسلمانوں کے درمیان پایا جا رہا ہے۔ مخالف تو اس اعتبار سے حملہ نہیں کرتا کہ یہ کون ہے، کس جماعت سے ہے۔ مخالف یہ حملہ نہیں کرتا اس انداز میں، وہ تو یہ سمجھتا ہے اس کا نام تو بھائی ارباز ہے، اس کا نام تو ساحل ہے، اس انداز میں وہ پیش آتے ہیں۔ لیکن ہم وہ چیز نہیں سمجھتے ہیں، کیونکہ ہماری نظر ایک محدود ہو گئی ہے۔ آخر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے کچھ ایسے مسائل ہیں جس پر امت مسلمہ کا بالکل اتفاق ہوتا ہے، بالکل اصولی مسائل ہوتے ہیں، اور اس میں تمام فرقے جمع ہوتے ہیں۔ اسی اعتبار سے مسلم پرسنل لا بورڈ کا وجود میں آیا، اور آخر عقل سے اگر دیکھا جائے کہ ایک دوسرے کو جو کافر گرداننے والے، ایک دوسرے کو کافر جاننے والے،
ان کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا حرام سمجھنے والے پھر اصولی مسائل میں متفق کیوں ہو جاتے ہیں؟ سلمان اظہری صاحب احترام کرتے ہیں، انہوں نے جب ایک کافر کو یہ چیلنج کیا، مباہلے کا اعلان کیا کہ آگ میں وہ کودے گا میں کودوں گا، کون حق پہ ہے نتیجہ سامنے آئے گا، تو بہت زبردست چیلنج تھا۔ تو اس میں اگر ہم یہ سمجھیں کہ وہ فلاں جماعت سے ہیں اور ہم فلاں جماعت سے، تو ان کا سپورٹ ہم بالکل نہیں کریں گے، ایسا ہرگز نہیں۔ مفتی یاسر ندیم الواجدی، ان کی ویڈیو دیکھیں، ان کی گفتگو بھی ہوئی، باضابطہ یہ کہا کہ دیکھیے ہمارا اختلاف جو ہے وہ تو ہے ہی ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن یہاں مسئلہ یہ آ گیا، یہاں پورے اسلام ایک طرف ہونا چاہیے اور ہندوتوا ایک طرف ہونا چاہیے، یہاں یہ مسئلہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں دیوبندی جماعت سے تو اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن ان کے ہمت افزائی کی کہ آپ ڈٹے رہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اہل نظر جو وسیع نظر رکھنے والے یہ پیمانہ رکھتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں، جو اصولی مسائل، جو بنیادی مسائل، اس پر امت جمع ہو جاتی ہے ایک ساتھ۔ تو اس سے یہ بات ہوئی کہ در حقیقت جو قولی یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ کافر ہیں، تو آخر ان کے ساتھ پھر اہم مسائل میں، بڑے مسائل میں کیوں جمع ہوتے ہیں؟ اور پھر دوسری بات، یہاں جو بات فی الحال ہوگی، یہاں عقلی بات ہوگی کہ عقل میں آئے۔ آدمی کہتے ہیں کہ بھائی فلاں کے ساتھ ہم اٹھیں گے بیٹھیں گے نہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ فلاں فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے کفر ہوا، ان سے وغیرہ ہوا، یہ کافر ہوئے۔ تو اس میں یہ جو فساد مچانے والے، اس میں اکثر جو مخالف علماء پائے جاتے ہیں، جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اعلیٰ ہیں، اور انہی کے فساد کی وجہ سے یہ معاشرے میں یہ بگاڑ نظر آ رہا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ بھائی ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سب کچھ حرام ہے، لیکن اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنے لوگوں کو منانے کے لیے ان کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے نہیں، لیکن جہاں وہ الگ ہوئے وہ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہم تو فلاں لوگ ساتھ میں تھے تو اس لیے ہم نہیں بولے آپ سے۔ تو ہم نے یہ کہا کہ اگر انسان صحیح طور سے دین کو مان رہا ہے اور وہ صحیح طور سے یہ کھرا اتر رہا ہے کہ نہیں ہم اس کو غلط مانتے ہیں، تو غلط جس کو مانا جائے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہمیشہ میل بہوار نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ، کیونکہ ایمان یہ نہیں کہتا ہے کہ اگر 4 آدمیوں کے ساتھ رہو تو پھر اس کے ساتھ اٹھو بیٹھو مت، اور اگر اکیلے میں رہو تو مل کے ایک پلیٹ میں کھاؤ۔ تو یہ ایمان کا تو تقاضا نہیں ہوا نا، یہ تو ہوا ماحول، معاشرہ، سوسائٹی، یعنی لوگ ہمیں نہ دیکھنے پائیں کہ فلاں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں۔ تو حقیقت میں یہ گمراہی ہے، گمراہی، اس کو ایمان نہیں کہیں گے، قطعی نہیں۔ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں اب اپنے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، تو حقیقت یہ ایمان نہیں ہے، یہ ایک طریقے سے بزدلی بھی کہہ سکتے ہیں اور گمراہی بھی کہہ سکتے ہیں، جہالت بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہماری سبھی سے یہ گزارش ہے کہ یہ فرقہ واریت کو ختم کیا جائے اور اس کو نیست نابود کیا جائے اور ایک ہو جایا جائے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو پھر جو جس چیز پر عمل کر رہا ہے وہ اپنا اعمال دیکھے، اپنا کام دیکھے، اور
دوستوں سے اپنے بھائیوں سے میل بہوار رکھے، تعلقات برقرار رکھے۔ آپ تنہائی میں تعلقات تو بھائی چارگی والا اپناتے ہیں اور ساتھ میں ملتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور جب سوسائٹی میں ہوتے ہیں تو کترا کر نکل جاتے ہیں اور نظر بھی نہیں ڈالتے۔ تو یہ والا طریقہ بالکل غلط ہے۔ تو اس لیے جب ملنا ہے، آپ تنہائی میں مل رہے ہیں تو ساتھ میں ملیے۔ آپ اپنا کام کریے، وہ اپنا کام کریں۔ آپ اپنی نماز پڑھیے، وہ اپنی نماز پڑھیں، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ میل بہوار، اچھے تعلقات اور اچھا لین دین، اچھے معاملات کرنے چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ایسے لوگ ہیں، ناکارے لوگ، جو معاشرے میں گندگی پھیلانے والے، جو بھائی بھائی کو کاٹنے والے ہیں، اللہ انہیں بھی ہدایت دے اور انہیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔